طور پر لوگ یہ روٹین میں الفاظ استعمال کرتے ہیں، جی ہم نے جی معجزہ پڑھانا ہے۔ معجزہ کس کا؟ جی حضرت بی بی فاطمہ کا رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علیہا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی برگزیدہ بندی ہیں، مگر معجزہ خاص ہوتا ہے نبی کے ساتھ، غیر نبی کے ساتھ معجزہ کا لفظ یوز نہیں کیا کرتے۔ غیر نبی جو اولیاء کرام ہوتے ہیں، یہ اولیاء کے اندر آگے آپ کو پتہ ہے درجات ہوتے ہیں، یعنی لیکن وہ ہوتے تو سارے ولی ہیں، صاحب ظاہر ہے، وہ بہت بڑے درجے پر بھی ہو، لیکن اس سے منسوب کوئی ایسی درست بات جو کہ اس کے مقام و مرتبہ کے اور قرآن و حدیث کے مطابق ہو، اس سے باہر نہ ہو، اس کو کرامت کہا جاتا ہے، اس کو معجزہ نہیں کہتے۔ معجزہ انبیاء کے ساتھ خاص ہوتا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو یاد رکھ لیں کہ دنیا میں جتنے بھی انبیاء کرام کو بھیجا ہے، جتنے بھی انبیاء کرام کو، ہر ایک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزات عطا فرما کے بھیجا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کوئی خالی، جتنے بھی انبیاء گزرے نبی کوئی خالی اسکالر نہیں تھے ہوتے ہیں۔ وہ جو دعویٰ کرتے تھے اس دعویٰ کی دلیل کبھی تو اپنی تبلیغ سے عطا فرماتے، یعنی قوم کو سمجھاتے، بعض و نصیحت کرتے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پیغام آتا وہ پیغام ان تک پہنچاتے ہیں، جتنے بھی دلائل زبان سے بیان کرنے والے ہوتے وہ بیان فرماتے ہیں اور ہمیشہ کوشش کرتے، لیکن کبھی کوئی وقت ایسا آ جاتا کہ قوم مطالبہ ایسا کر دیتی کہ اب آپ اگر ہمارا یہ بات مان لیں تو پھر ہم سمجھیں گے کہ واقعی آپ اللہ کے نبی ہیں۔ معجزے جہاں بھی آپ پڑھیں یا سنیں علماء سے، معجزے میں زیادہ تر جو لوگ مطالبہ کرنے والے کافر اور مشرک ہوتے، صاف ظاہر ہے مطالبہ کرنے والے کافر اور مشرک ہوتے، مگر مقصود یہ ہوتا کہ اگر اب انہوں نے زبان سے یہ بات نکال دی ہے تو ان کی بات کو پورا کر دیا جائے، شاید ان میں سے کوئی بندہ ایمان لے آئے اور دوزخ کی آگ سے بچ جائے۔ تبلیغ دین کا نفع جو ہے وہ تبلیغ دین کرنے والوں کو کم اور سننے والوں کو زیادہ ہوا کرتا ہے۔ یہ بات سمجھے آپ؟ کرنے والوں کو کم اور سننے والوں کو زیادہ ہوا کرتا ہے۔ اب اگر کوئی شخص جہنم کی آگ سے بچ جاتا معجزہ دکھا کر، تو اس میں نبی تو پہلے ہی اللہ کے چنے ہوئے لوگ تھے، انبیاء تو پہلے ہی جنتوں کے وارث تھے، وہ تو پہلے ہی اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے لوگ ہیں۔ اگر کوئی شخص دوزخ کی آگ سے بچ جائے تو بتائیے اس میں نبی کا، انبیاء کا، یا علی سبیل التنزل جسے کہتے ہیں بعد میں آنے والے مبلغین اولیاء کرام کا، علماء حق کا، یا ان کی اتباع کرنے والے مبلغین کا، اگر کوئی بندہ دوزخ کی آگ سے بچ جائے تو ان کا زیادہ فائدہ یا اس بندے کا اپنا زیادہ فائدہ ہے؟ بولیے، اس بندے سننے والے کا اپنا فائدہ ہوتا ہے۔ اب جب لوگ مطالبہ کر دیتے تو انبیاء کرام پھر معجزات بھی دکھاتے، شاید یہ بندہ جو ہے یہ دوزخ کی آگ سے بچ جائے اور ایمان لے جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو مقامات و مراتب عطا فرمائے، قرآن مجید میں ان کی تفصیل کو خالق کائنات نے بیان فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے بہت معجزات عطا فرما کے بھیجا، اور آپ نے فرمایا کہ سنو انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم۔ یہ اپنی زبان حق ترجمان سے اپنے مقامات بیان کرنا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام فرماتے کہ اے لوگو، میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی بن کے آیا ہوں۔ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس کیا بن کے آیا ہوں؟ ایک نشانی، ایک تھائن بن کے آیا ہوں، ایک آیت بن کے آیا ہوں میں تمہارے پاس۔ اور اللہ تعالیٰ نے مجھے کیا عطا فرما کے بھیجا ہے؟ انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ۔ فرمایا لوگو، میں تمہارے سامنے مٹی کے ساتھ انی اخلق لکم من الطین، میں تمہارے سامنے مٹی کے ساتھ، تین مٹی کو کہتے ہیں، کہیئۃ الطیر، میں مٹی کے ساتھ ایک پرندے کی شکل بناؤں گا، مٹی کے ساتھ میں ایک پرندے کی شکل بناؤں گا،
فَأَنفُخُ فِيهِ، پھر میں وہ جو مٹی کے ساتھ ایک شکل بناؤں گا، مجسمہ سارا بناؤں گا میں جو، پھر میں اس کے اوپر دم کروں گا، پھر میں اس کے اوپر دم کروں گا، پھر میں اس کو پھونک ماروں گا، تو ہوگا کیا؟ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، فرمایا پھونک مارنا میرا کام ہے، اللہ کے حکم سے وہ مٹی پرندہ بن کر تمہاری آنکھوں کے سامنے اڑنے لگ جائے گی۔ یہ بڑا عظیم الشان معجزہ ہے۔ فرمایا یہ زمین سے لے کے تمہارے سامنے مٹی میں پکڑ کے پہلے اس کی صورت بناؤں گا، پھر اس کے اندر میں پھونک ماروں گا، تو کمال دیکھنا جو خدا نے مجھے عطا فرمایا ہے، فَيَكُونُ طَيْرًا، پرندہ ہو جائے گی وہ، طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، تمہارے سامنے وہ پرندہ بن کے اڑنے لگ جائے گی۔ علماء مفسرین اس مقام پر فرمایا ہے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دعویٰ کیا تو ان لوگوں نے کچھ مطالبات کیے۔ مخالفین بڑے بڑے مشکل سوالات ڈھونڈ کے لاتے ہیں، ہمیشہ انسان کی تاریخ ہے، جو بندہ پسند نہ ہو اس کے اوپر مشکل سے مشکل کویسچن لے کے آنا تاکہ یہ پھنسے کسی مقام پر۔ جو لوگ ماننے والے نہیں تھے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بڑا مشکل کویسچن جو تھا وہ لے کے آئے۔ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام آپ کہتے ہیں میں مٹی سے پرندہ بناؤں گا، پھر اس کے اندر پھونک ماروں گا، پھر وہ اڑنے لگ جائے گا تمہارے سامنے، اور اس سارے پروسیس کا مطالبہ اور ڈیمانڈ کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی ڈیمانڈ یہ، اچھا جس خدا پر میں یقین کرتا ہوں تم بھی یقین کر، اتنی ساری بات ہے ساری، تم میرا کلمہ پڑھ لو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں قبر حشر میں اپنے عذاب سے محفوظ رکھے گا، اس کا مطالبہ صرف اتنا ہے ہمارا۔ انہوں نے کہا آپ نے ایسا فرمایا؟ آپ نے فرمایا ہاں میں نے ایسا کہا، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ طاقت دی ہے، یہ قوت عطا فرمائی ہے، یہ معجزہ مجھے عطا فرمایا۔ انہوں نے کہا اچھا اگر یہ بات ہے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ایک ایسا پرندہ بنائیں، ایک ایسا پرندہ بنائیں جو پرندہ ہونے کے باوجود بچے دیتا ہو۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ پرندے ہمیشہ انڈے دیتے ہیں، بچے نہیں دیتے۔ انہوں نے کہا چلو اس طرح کا مشکل کام کرتے ہیں کہ معاذ اللہ، انہوں نے اللہ کے نبی کو یہ جو اپنی مثل قیاس کرنا یہ سب سے بڑا فتنہ رہا ہے، یہ سب سے بڑا فتنہ ہے تاریخ نبوت کا۔ قرآن مجید میں، اب میں اس بات پہ چلا گیا تو زیادہ ٹائم لگ جائے گا، قرآن مجید نے جس مقام پر بھی کفار کے اور انبیاء کے ریلیشن کو بیان کیا ہے نا، یہ میں آپ کو ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، یہ ساری آیات یہ اس کتاب کے اندر میرے سامنے لکھی بھی ہیں ریفرنس کے طور پر۔ جتنے بھی کفار اور انبیاء کے ریلیشن اللہ پاک نے بیان فرمائے، کفار کا یہ بہت بڑا، سیدنا نوح علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک کفار کی گمراہی کی جو بڑی ریزن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ کفار انبیاء کرام کو اپنے جیسا سمجھا کرتے تھے، انبیاء کرام کو اپنے جیسا سمجھتے تھے۔ نہیں اگر ہم نہیں دیوار کے پار دیکھ سکتے تو ان کو بھی کیا نظر آتا ہوگا، اگر ہم یہ کام نہیں کر سکتے تو یہ بھی نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام سے کہ عیسیٰ علیہ السلام اگر آپ نے کوئی پرندہ بنانا ہے تو پرندہ ایسا بنائیں جو انڈے نہ دیتا ہو، جو بچے دیتا ہو۔ آپ نے فرمایا کوئی اور مطالبہ ہے تو وہ بھی مجھے بتا دو۔ مفسرین نے کہا، انہوں نے کہا اچھا ایک ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ دن کو سوتا ہو اور رات کو جاگتا ہو، دن کو سوئے اور رات کو جاگے۔ آپ نے فرمایا اور کچھ؟ اچھا اس طرح کی انہوں نے کچھ چیزیں جو تھی نا وہ بیان کی۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے مٹی پکڑی، مٹی سے لے کر جو آپ نے پرندہ بنایا، وہ پرندہ مفسرین نے لکھا کہ اس سے پہلے دنیا کے اندر اس کا وجود کوئی نہیں تھا۔ وہ پرندہ آپ نے جو بنایا اس کو ہماری زبان میں چمگادڑ کہتے ہیں، نوشت میں اس کو کہتے ہیں فلاگر موس، FLAGGERMUS، فلاگر میوس، اردو زبان میں اس کو چمگادڑ کہتے ہیں۔ یہ ایک ایسا پرندہ ہے جو پرندہ ہونے کے باوجود واحد پرندہ ہے جو کہ بچے دیتا ہے، ایگز نہیں دیتا۔ یہ دن کو سوتا ہے، رات کو اڑتا ہے اور سر شام اڑتا ہے۔ یہ وہ پرندہ تھا جس کو انہوں نے بڑے ہیلے بہانوں سے بڑی مشکل کویسچن کر کے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے پاس لے کر آئے
کہ اگر آپ کوئی ایسا پرندہ بنا کے دکھا دے تو ہم آپ کو مان جائیں گے